السلام علیکم۔ آج کی ہماری ویڈیو قرآن کا پیغام پارہ نمبر 22 کو لے کر انشاءاللہ آج ہم پارہ نمبر 22 کو اردو ترجمے سے سمجھیں۔ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب۔ پارہ نمبر 22 سورہ احزاب آیت 35۔ ایک عمل کے ثواب میں مرد و عورت برابر ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں عام طور سے مردوں کو مخاطب کر کے احکام بیان کیے ہیں، مگر چند مقامات پر مردوں کے ساتھ ساتھ عورتوں کو بھی خطاب کر کے یہ بتلا دیا کہ نیک عمل کے ثواب میں دونوں برابر ہیں۔ چنانچہ دونوں کو مخاطب کر کے 10 صفات کا تذکرہ کیا۔ جن مردوں اور عورتوں میں یہ صفات ہوں گی ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ ہے۔ 10 صفات یہ ہیں: نمبر 1 اسلام یعنی حکم بجا لانے کے لیے تیار رہنا۔ نمبر 2 ایمان یعنی عقیدہ درست رکھنا۔ نمبر 3 عبادت یعنی حکم کے مطابق عمل شروع کرنا۔ نمبر 4 صدق یعنی قول و فعال میں سچائی اور دیانت اختیار کرنا۔ نمبر 5 صبر کرنا۔ نمبر 6 تواضع یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی کرنا۔ نمبر 7 خیرات یعنی اپنے مال سے ضرورت مندوں کی حاجت پوری کرنا۔ نمبر 8 روزہ رکھنا۔ نمبر 9 اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنا۔ نمبر 10 اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرنا۔ ہمیں بھی ان صفات کو اپنے اندر پیدا کر کے مغفرت اور اجر عظیم کا مستحق بننا چاہیے۔ سورہ احزاب آیت 37 میں ایک غلط خیال کا ازالہ کا ذکر ہے۔ عرب کا دستور تھا کہ جب کوئی شخص کسی بچے کو اپنا بولا بیٹا بنا لیتا جسے پالک کہتے ہیں تو اہل عرب اسے گود لینے والے کا اصلی بیٹا سمجھتے اور اسی کی طرح نسبت کر کے پکارتے اور حقیقی بیٹے کی طرح اس کے ساتھ معاملہ کرتے۔ چنانچہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا، پھوپھی زاد بہن حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کا نکاح کر دیا، لیکن نباہ نہ ہونے کی وجہ سے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو طلاق دے دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سے نکاح کر کے یہ بتلا دیا کہ پالک بیٹا جو کہ بیٹا نہیں ہوتا، اس لیے اس کی متعلقہ بیوی عدت گزارنے کے بعد نکاح کرنا جائز ہے۔ اس سے ہمیں یہ پیغام ملتا ہے کہ اگر معاشرے میں کوئی غلط رسم چل پڑے اسے ختم کرنے کے لیے آپ کو پیش کرنا چاہیے۔ سورہ احزاب آیت 56 میں درود شریف کا اہتمام کرنا چاہیے کا ذکر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ایمان کی سب سے بڑی دولت اور ہدایت کی سب سے بڑی نعمت حاصل ہوئی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بعد سب سے زیادہ انعام و احسان اور تعریف کی مستحق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ ان تمام احسانات کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ ان تمام احسانات کا شکریہ ادا کرنا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے آپ کے حق میں جزائے خیر کی دعا کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاص رحمت و برکت اور بلند درجات، شفاعت اور مقام محمود پر فائز ہونے کی دعا کرنے کا حکم دیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری پوری امت کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جزائے خیر عطا فرمائے، قیامت کے دن آپ کی شفاعت عطا فرمائے۔ سورہ احزاب آیت 30۔ سورہ احزاب آیت 72-73 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ امانت کی حفاظت، ذمہ داری کا بوجھ اٹھانے کو امانت کہتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکام پورا کرنا یا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی امانت کا ادا کرنا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے اس امانت کے بوجھ کو بڑی بڑی طاقت اور آسمان، زمین اور پہاڑوں کے سامنے پیش کیا، انہوں نے قبول کرنے سے انکار پھر اللہ تعالیٰ نے انسانوں پر اس امانت کو پیش کیا، انہوں نے اس امانت کے بوجھ کو اپنے سر اٹھا لیا۔ لہٰذا اب جو لوگ اس امانت کا حق ادا نہیں کریں گے، ایمان لا کر احکام خداوندی پر عمل نہیں کریں گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ انہیں عذاب میں مبتلا کریں گے۔ اور جو مومن بندے اس امانت کے ادا کرنے میں کوتاہی کریں گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے ساتھ توبہ اور بخشش کا معاملہ فرمائے۔ لہٰذا ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکام کو پورا طور پر ادا کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ سبا آیت 3 اور 5 میں قیامت کا آنا یقینی کا ذکر ہے۔ مشرکین مکہ قیامت کا انکار کرتے تھے، اس کے جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ قیامت ضرور ہے، اس کے آنے کا صحیح وقت اس عالم غیب کو معلوم ہے، جس کے علم سے کائنات کی چھوٹی بڑی کوئی بھی چیز باہر نہیں ہے، زمین و آسمان کی ہر چیز اسی کے قبضے میں ہے۔ قیامت کے دن مردہ انسانوں کو زندہ کرے گا اور ایمان و عمل صالح کرنے والوں کو اجر عظیم عطا فرمائے گا اور نافرمانوں کو
دردناک سزا دے گا۔ سورہ سبا آیت 15 اور 16 میں نعمت کی ناشکری کا انجام کا ذکر ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قوم سبا کو بڑا سرسبز علاقہ، شاندار مکانات و عمدہ باغات اور ہر قسم کی سہولت کا سامان عطا فرمایا۔ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہدایت پر چل کر نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے بجائے اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کیے گناہوں میں مبتلا ہو گئے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کے بہت بڑے اور مضبوط بند کو توڑ دیا اور سب کو ڈبو کر ہلاک کر دیا۔ قرآنی واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ خوشحالی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اطاعت کرنی چاہیے اور عذاب سے ڈرتے ہوئے نافرمانیوں سے بچنا چاہیے۔ سورہ سبا آیت 39 میں روزی مقدر سے ملتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی مرضی سے جسے چاہتا ہے زیادہ رزق عطا فرما دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے اس کے رزق میں تنگی پیدا کر دیتا ہے۔ رزق کی کمی زیادتی اللہ کے یہاں کسی کے محبوب و نامقبول ہونے کی علامت نہیں۔ اگر تم میں سے کوئی شخص حیثیت کے مطابق راہ خدا میں خرچ کرے گا، اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت میں اس کا بدلہ ضرور عطا فرمائے۔ اس لیے ہمیں دنیاوی برکت اور آخرت کے اجر کے لیے اپنی حیثیت کے مطابق اللہ کے راستے اور خیر کے کاموں میں مال خرچ کرنا چاہیے۔ سورہ فاطر آیت 5 اور 7 میں شیطان سے دھوکہ مت کھاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے جو وعدے کیے ہیں بالکل سچ ہے۔ قیامت ایک دن قائم ہوگی، اچھے برے کا فیصلہ ہوگا، اچھے لوگ جنت کی نعمتوں میں ہوں گے اور برے لوگ جہنم کی آگ میں جلیں گے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کے اس وعدے کو سچ جان کر نیک عمل کرتے رہو اور ہر وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔ دنیا کی زندگی اور شیطان سے دھوکہ مت کھاؤ کیونکہ وہ تمہارا دشمن ہے، لہٰذا تم اس کو اپنا دشمن ہی سمجھو۔ میں تمہاری سورہ فاطر آیت 10 میں ساری عزت اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے۔ لوگ اللہ تعالیٰ کے دشمنوں کو خوش کرنے کے لیے حکومت، تجارت، رہن سہن، وضاحت اور شکل و صورت میں کافروں کی مشابہت اور ان کا طور طریق اختیار کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح سے ہم باعزت سمجھے جائیں گے، حالانکہ عزت ایمان اور نیک عمل کرنے میں، ساری عزت اللہ ہی کے قبضے میں ہے، جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے۔ اس لیے سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ کو ناراض کر کے کوئی عزت حاصل نہیں کر سکتا۔ اگر دنیا میں کسی کافر فاسق کو بظاہر کوئی عزت حاصل ہے تو وہ وقتی ہے، آخرت کے مقابلے میں اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ اس لیے ہمیں آخرت کی دائمی زندگی اور عزت حاصل کرنے کے لیے نیک کام کرنا چاہیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ناراضگی اور اس کے عذاب سے بچنا چاہیے۔ سورہ فاطر آیت 12 دریا اور سمندر اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دو قسم کے دریا پیدا فرمائے ہیں، ایک کا پانی صاف ستھرا میٹھا اور عمدہ ہے جو آبادیوں اور جنگلوں میں بہتے رہتے ہیں، جن کا پانی ہم کھانے پینے اور دیگر ضروریات کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور دوسرے دریا کا پانی کھارا اور کڑوا ہے جسے سمندر کہتے ہیں۔ اس میں کشتیاں چلتی ہے جس کے ذریعے کھانے پینے اور دیگر ضروریات کا سامان ایک ملک سے دوسرے ملک جاتا ہے۔ علاوہ اس میں سے ہیرے، موتی اور بہت سی قیمتی معدنیات نکال کر مختلف طریقوں سے استعمال کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان نعمتوں کو ہمارے تابع بنا دیا تاکہ ہم ان سے نفع اٹھا کر اس کا شکر ادا کریں۔ سورہ فاطر آیت 15 میں انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ کا محتاج ہے۔ انسان ضرورت اور حاجت کے وقت ایک دوسرے کا سہارا تلاش کرتا ہے۔ انسان ضرورت اور حاجت کے وقت دوسرے کا سہارا تلاش کرتا ہے اور نادانی و جہالت کی بنیاد پر کبھی وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کا سہارا ڈھونڈ کر بڑی غلطی کر بیٹھتا ہے، کیونکہ ہر چیز اللہ کی مدد کی محتاج ہے اور ایک محتاج دوسرے کی کیا مدد کر سکتا ہے۔ انسان کی حاجت تو وہی حاکم الحاکمین پوری کر سکتا ہے جو ہر قسم کے عیب سے اور ہر ضرورت سے بے نیاز ہے، اور وہ ہماری عبادت کا محتاج نہیں، ہم ہی عبادت و اطاعت اس کے محتاج ہیں اور اس میں خود ہمارا ہی فائدہ ہے، اس لیے اپنے نفع کے لیے صرف اسی کی عبادت کرنی چاہیے۔ سورہ فاطر آیت 34-35 جنتیوں کی شکر گزاری۔ جنت کی نعمتیں اور عیش و آرام دیکھ کر جنتیوں کی ساری تکلیفیں اور پریشانیاں کافور ہو جائیں گی، اور جب وہ دیکھیں گے ان کی ساری ضرورت کی چیزیں بغیر محنت و مشقت انہیں مل رہی ہیں، اور ساتھ ہی انہیں خوشخبری سنائی جائے گی کہ اب تم ہمیشہ یہاں رہو گے،
تو وہ خوشی کے مارے اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہوئے کہیں گے اللہ کی عبادت اور اس کے احکام کے پورے کرنے میں جو تکلیف ہم نے برداشت کی ہے ان کے بدلے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں یہ انعام عطا فرمایا، لہذا ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکام کو پورا کرنے میں جو تکلیف اسے برداشت کرنا چاہیے تاکہ آخرت میں ہم اللہ کے فضل اور جنت کے مستحق بن سکیں۔ سورہ فاطر آیت 43 برائی کا انجام برا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ظلم کرنے والوں کے بارے میں ایک اہم قانون بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ تمہیں دوسروں کی چال بازیوں اور ان کے مکر و فریب سے پریشان نہیں ہونا چاہیے کہ مکر و فریب کا انجام اور بری تدبیر کا وبال اور کسی پر نہیں پڑتا، ایسی تدبیر کرنے والا خود ہی اس میں گرفتار ہو جاتا ہے، دوسروں کا برا چاہنے والا خود ہی برائی کا شکار ہو جاتا ہے۔ سورہ فاطر آیت 45 اللہ کی طرف سے اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑا مہربان، لوگوں کے گناہوں پر فوری پکڑ نہیں کرتا بلکہ ان کو سنبھلنے، غور و فکر اور توبہ کرنے کا موقع فراہم کرتا ہے۔ اگر بندہ توبہ کر لیتا ہے تو اس کے گناہ کو معاف کر دیتا ہے، اگر بالفرض بندوں کے گناہوں پر فوری گرفت کر کے سزا دیتا تو روئے زمین پر کوئی جاندار زندہ نہ ہو رہتا، مگر اس نے مہلت دے کر بندوں پر بڑا رحم کرم فرمایا، اس لیے وقت آنے سے پہلے توبہ و استغفار کر کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو راضی کر لینا چاہیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو گناہوں سے بچنے اور توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔